وضو کرتے وقت فقہاء کرام نے مسواک کرنے کا طریقہ کار کیا بیان کیا ہے، اس کا طریقہ، یعنی مسواک کرنے کا طریقہ۔ چنانچہ مسواک دائیں ہاتھ سے اس طرح پکڑی جائے کہ چھوٹی انگلی نیچے کے سرے پر اور انگوٹھا اوپر کی جانب ہو۔ یہ طریقے، مثلا فرض کیجئے کہ یہ مسواک ہے، تو اب ہم جو اس مسواک کو پکڑے تو اس طریقے سے یہ مسواک ہے یہ پوری، اب ہم یہ پکڑے تو یہ طریقہ کار، یہ ٹھیک، یہ طریقہ کار مسواک کرنے کا، پکڑنے کا یہ طریقہ۔ اب یہ اوپر کی جانب ہو گیا، اس طریقے سے ہم کریں، یا بقیہ انگلی نیچے کی جانب اگر ہو تو یہ اس طریقے سے ہم سے پکڑی نہیں جائے گی، اس لیے فقہا لکھتے ہیں کہ چھوٹی انگلی نیچے کے سرے پر ہو، یہ جیسا میں ابھی بتا رہا ہوں یہ طریقہ، اور بقیہ انگلیاں درمیان میں ہوں، یہ میری انگلی آپ دیکھ رہے ہیں پوری، یہ بالکل یہ طریقہ۔ پھر منہ کی چوڑائی میں، یہ تو پکڑنے کا طریقہ میں نے بتایا آپ کو کہ میری مسواک ہے، یہ میں نے اس کو اس طریقے سے پکڑا ہے، یہ طریقہ کار بھی پکڑنے کا لوگ کا ہوتا ہے، لیکن فقہا جو لکھتے ہیں وہ اس طریقے سے کہ یہ انگلی کو لے لیا۔ اب اس سے مضبوطی کے ساتھ آپ مسواک کو پکڑ سکتے ہیں۔ چھوٹی انگلی نیچے کی جانب ہو گئی، اور پھر انگوٹھا میرا جو ہے اوپر کی طرف ہو گیا، یہ حصہ اوپر کی طرف میرا چلا آیا، اور بقیہ انگلی جو ہے یہ درمیان میں ہو گئی۔ اگر کوئی آدمی اس طریقے سے نہ پکڑ سکے تو ایسا بھی پکڑ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر منہ کی چوڑائی میں دانتوں پر مسواک پھیری جائے۔ منہ کی چوڑائی، یہ حصہ جو چوڑا حصہ، یہ چوڑا حصہ ہے، تو چوڑائی کی طرف پھیرا جائے، دائیں جانب سے ابتدا کرے۔ مثلا میں فرض کیجئے یہ میری مسواک ہے، اب یہ میں نے مسواک کو منہ پر رکھا اس طریقے سے، یہ اب جب میں مسواک کروں گا تو یہ چوڑائی کی طرف، یہ طریقہ کار یہ چوڑائی کی طرف ہو گیا۔ اب اس میں دائیں جانب سے ابتدا کرنے کا حکم ہے، تو دائیں جانب ہم نے جب یہاں رکھا تو سب سے پہلے ہم یہاں مسواک کو رکھے، تو یہ حصہ میرا یہ داہنی طرف ہے، تو میں دائیں طرف کے حصے میں مسواک کروں گا۔ اس طریقے سے میں 3 مرتبہ کر لوں، پھر 3 مرتبہ پانی میں بھگو کر کے یہی عمل بائیں طرف کر لے، یہ افضل ہے۔ اور اگر کوئی آدمی نہیں دھوتا ہے تو اس کو بھی اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ افضل طریقہ فقہا نے نقل کیا ہے۔ چنانچہ شامیہ میں ہے والمستحب فیہ ثلاثۃ بثلاث میاہ الی قولہ، اس کے تحت جو ہے نقل کیا ہے فی کل مرہ وغیرہ تک عبارت ہے۔ شامی بیروت کا چھپا ہوا نسخہ اس کی پہلی جلد 210 صفحے پر ہے، اور ہندی نسخہ جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہے اس کی پہلی جلد 234 صفحے پر۔ پھر آگے تھوڑی سی جو پکڑنے کا طریقہ ہے اس کے تحت لکھا ہے در مختار میں، وَالسُنَّةُ فِي كَيْفِيَّةِ أَخْذِهِ أَن يَجْعَلَ الْخِنْصَرَ أَسْفَلَهُ وَالْإِبْهَامَ أَسْفَلَ رَأْسِهِ وَبَاقِي الْأَصَابِعِ فَوْقَهُ كَمَا رواه ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شامی کے اندر ہی پہلی جلد جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ اس کی پہلی جلد 210 صفحے پر اس کو نقل کیا ہے، اور زکریا بک ڈیپو دیوبند کا جو ہندی نسخہ ہے اس کی پہلی جلد صفحہ 234 پر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ کتاب المسائل اس کی پہلی جلد صفحہ 157 پر اس مسئلے کی تفصیل نقل کی گئی ہے۔